پتہ لگ گیا ہے اس ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور اگلی وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گی۔ پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ آنے لگی ہیں۔ ایسے لگا جیسے کسی نے سب کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے کا کہہ دیا ہو۔ سب بڑے وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے آخری دفعہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر دیکھ لیا۔ یہ موقع ایک آئے گا جس میں مریم نواز اور علی امین گنڈا پور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 2 خاتون وزیر اعلیٰ ہوں۔ جب تک وہ چاہیں گے تب تک ستہ خیران ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پتہ لگ گیا ہے اس ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور اگلی وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گی۔ اندر کی خبر کیا ہے اور اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہونے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس ملک میں پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ آنے لگی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا کچھ بات کرتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کچھ خبریں بھی ہوں گی، انالیسس بھی ہوں گے، اندر کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہوں گی جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو کل دوپہر کو شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی، اور بلاول بھٹو نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وزارت عظمیٰ کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایسے لگا جیسے کسی نے سب کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے کا کہہ دیا ہو، اور پتہ یہ لگا کہ جناب تقریباً 10 بجنے میں 10 منٹ کے اوپر ایک پریس کانفرنس شروع ہوئی، اور اس کے اندر تمام جو بڑے تھے سوائے میرے کپتان عمران خان صاحب کے، باقی سب بڑے وہاں پہ موجود تھے، اور جس میں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی، علیم خان، سب وہاں پہ جو ہے وہ لائن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم سب نے جو ہے وہ مل کے حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ہم نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ نام نہیں لیا گیا شہباز شریف صاحب کا ڈائریکٹلی، بلکہ ایک صحافی نے اس موقع کے اوپر اس پریس کانفرنس کے بعد سوال بھی کیا کہ کیا ابھی بھی آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ہی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے۔ البتہ ایک اناؤنسمنٹ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں کر دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہوں گی وہ ہوں گی مریم نواز صاحبہ۔ اب اس ساری سچویشن کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سی کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نے بیٹھ کے اینالائز کرنا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپ کو دکھا دوں۔ سب سے پہلے آ جائیں ذرا جو اپوزٹ سائڈ ہے مسلم لیگ نون کی، ذرا اس طرف جا کے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے سوال کریں گے کہ بھائی یہاں پہ تو مائنس عمران ہونا تھا، یہ مائنس نواز کس طرح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ ایڈے لمبے چوڑے جو ہے وہ فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ ایڈز لگائے گئے تمام اخباروں کے تقریباً، جس کے اندر بڑا بڑا الیکشن سے پہلے لکھا گیا وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ سارے جلسوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ اس کے بعد انہوں نے گانا بھی ایک بنایا کہ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے، اور آتے ساتھ ہی جو ہے وہ یہی کہا گیا ہر انٹرویو کے اندر، ہر بات کے اندر کہ جی ہمارے جو وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہوں گے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کیا؟ آخر یہ بیٹھے بٹھائے یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اندر کی خبر جو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو مجھے شریف خاندان کے اندر جو سیٹنگ کا پتہ لگا ہے وہ یہ تھی کہ اگر تو مسلم لیگ نون کو ایک واضح اکثریت مل جاتی، یعنی کہ 50% سیٹس ان کو مل جاتی، تو پھر تو نواز شریف صاحب نے ہی ایکچولی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہونا تھا۔ لیکن یہ پہلے سے طے تھا کہ اگر انہیں مخلوط حکومت بنانی پڑی یا اتحادی حکومت بنانی پڑی تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو تقریباً اب تک 80 سیٹیں مل چکی ہیں، اگر میں اس کے اندر انڈیپینڈنٹس جو شامل ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون میں ان کو بھی ڈال دوں تو تقریباً 80 کے اوپر یہ نمبر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اور بلکہ جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے چند منٹوں کے بعد ٹویٹ کر دی گئی
کہ جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو فائنل کر لیا گیا. میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب کو پہلے ہی فائنل کر لیا گیا تھا, بلکہ کل دوپہر کو جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی کئی وہاں پہ جو صحافی موجود تھے انہوں نے وہاں پہ چہمے گوئیاں شروع کر دی تھی کہ آج شہباز شریف صاحب جتنے خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں, لگتا یہی ہے کہ بھائی کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ جناب وزارت عظمیٰ آپ ہی سنبھالیں. تو اسی لیے, اور میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جناب وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ مریم نواز کے پاس جائے گی. اب ان دونوں کو ایک دفعہ ذرا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ تو وقت طے کرے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آخری دفعہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر دیکھ لیا, اور وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے, چوتھی دفعہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے, وہ اب نہیں ہوگا. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو سنبھالیں گے انلیس اور انٹل کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑی ہیپننگ ہو جاتی ہے. کہ آپ کو جس طرح یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے, اور نااہل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایکچولی جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب یہ کرسی سنبھالیں گے. لیکن اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی, لیکن اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی انٹری ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر شاید نواز شریف صاحب سامنے آ جائیں, لیکن لگتا اس وقت یہی ہے کہ اس سچویشن کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھیں گے. اگر تو وہ پاکستان سے باہر نہ چلے گئے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی وزارت وغیرہ بھی لیں گے. مجھے نہیں لگتا, مطلب اگر بھائی وزیر اعظم ہو تو بڑا بھائی جو ہے وہ بیٹھ کے کابینہ کا حصہ بنا ہو اور کوئی منسٹری سنبھال رہا ہو. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ چیٹر چلتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت بھی اب ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری, بہت کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سنبھال سکیں. آپ جانتے ہیں اوبیسلی وہ علاج معالجے کے لیے بھی وہاں پہ گئے تھے, لیکن اس کے بعد واپس بھی آئے. تو ان کی صحت اور ایج جو ہے وہ اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بہت کوئی ٹائرسم قسم کا جو ہے وہ کوئی کام کر سکے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اب کوئی بڑا عہدہ جو ہے وہ فی الحال اب سنبھالیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پارٹی کے جو معاملات ہیں, مسلم لیگ نون کے ایکچولی جو معاملات ہیں جو کہ بڑے ہی خراب ہوئے ہوئے ہیں اس وقت, ظاہری بات ہے یہ جو آپ کو سیٹس ریفلیکٹ کر رہی ہیں, ووٹس ریفلیکٹ کر رہے ہیں, وی آل نو کہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے. اس کے اندر جو ایک دھکا شامل ہے, ایک سپورٹ شامل ہے, اس ہائبرڈ سسٹم کی, ہائبرڈ پرو میکس کی ایک سپورٹ شامل ہے سارے معاملے کے اندر. تو وہ اپنے ووٹ بینک کو بھی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ایڈوانٹیج کس بات کا ہے؟ ایڈوانٹیج اس بات کا ہے کہ بیٹی یعنی کہ مریم نواز جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی کو سنبھالنے جا رہی ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ مریم نواز نے پہلی دفعہ کوئی الیکشن لڑا ہے, اور پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد آتے ساتھ ہی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے جو ان کو ملنے جا رہی ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی جا رہی ہے. ان کے چاچا یہ کام کر چکے ہیں آلریڈی, ان کے بھائی بھی یہ کام کر چکے ہیں, ان کے کزن یعنی کہ ان کے چاچا کے بیٹے حمزہ شہباز وہ بھی اس کرسی کو آلریڈی سنبھال چکے ہیں. ایون دو وہ چند دنوں کی بات تھی, لیکن پھر بھی فیملی کے اندر 3 وزیر اعلیٰ آلریڈی رہ چکے ہیں. تو یہ چوتھی وزیر اعلیٰ شریف خاندان سے جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. تو اس لیے بڑی بھاری ذمہ داری ہے. لیکن مریم نواز کے ساتھ بھی ایک ایشو ہے, اور ایشو وہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. اور میں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتا تھا کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ان کو ملی پولیٹکس میں آنے کے بعد, حکومت سنبھالنے کے بعد, وہ سیدھا وزیر اعظم کی کرسی تھی. ایز اے منسٹر کبھی انہوں نے کام نہیں کیا, ایز اے منسٹر انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی. ان کو یہ تک نہیں پتا کہ منسٹریز ایکچولی آپریٹ کس طرح کرتی ہیں. آئی کین گیو ہر دیٹ کہ اوبیسلی ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے, تو انہوں نے خود بھی بہت کچھ دیکھا ہے. ایون جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 2013 سے لے کے 2018 تک کا وہ جو ٹینیور تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں مریم نواز پریکٹیکلی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہی بیٹھی ہوتی تھی, اور وہیں سے بیٹھ کے اپنے میڈیا سیل کو آپریٹ بھی کرتی تھی. تو کچھ حد تک تو ان کو آئیڈیا ہے, بٹ سٹل ایک وزیر اعلیٰ کی کرسی کو سنبھالنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ جب آپ نے فلور کے اوپر کھڑے ہونا ہے تو فلور کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کے اگینسٹ ہوٹنگ بھی ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک سائزبل اسٹرینتھ ہے, ایک تگڑی اپوزیشن ہے, ایک بڑی اپوزیشن ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی اپوزیشن نہیں ہے. 2013 سے لے کے 2018 کے اندر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, تو نون لیگ کا بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پہ ووٹ بینک موجود تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. اس مرتبہ وہ صورتحال نہیں ہے, دونوں جو ہیں تقریباً نیک ٹو نیک کھڑے ہوئے ہیں, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. تو چند ووٹوں کی بدولت ہی جو ہے وہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنیں گی. تو بڑی بھاری ذمہ داری ہوگی اور تمام نظریں جو ہیں ان کے اوپر ہوگی. مریم نواز میری نظر میں اس پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے میک اور بریک کر سکتی ہیں,
کیونکہ پنجاب کے اندر جو ان کا ایک ہوم گراؤنڈ تھا جو اب نہیں رہا ہوا, فرینکلی اسپیکنگ اب آپ اس کو ہوم گراؤنڈ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس قسم کی پرفارمنس رہی آل اوور پنجاب, دس واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. تو مریم نواز کی یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح ان کے چاچا نے بیٹھ کے نون لیگ کے بیس کیمپ کو, پنجاب کو جو ہے وہ تگڑا بنایا, لیپ ٹاپ اسکیمیں ہوں, اورنج لائن ہو, انڈر پاسز ہوں, یہ میٹرو بسز ہوں, اس کے ذریعے جو ہے پنجاب کے اندر جس طرح اپنا جال بچھایا تھا, کیا مریم نواز اسی چیز کو فالو کر پائیں گی یا نہیں. مریم نواز کے اندر چند ڈرا بیکس ہیں اور چند پازیٹیو پوائنٹس ہیں, میں وہ بھی ذرا سامنے, اور میں نے جتنی دیر مریم نواز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے یا میں نے ان کو آبزرو کیا ہے یا میری جتنی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں, آپ جانتے ہیں میں نے پچھلے سال ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا, میں نے ان کے اندر جو تھوڑے سے ڈرا بیکس اور تھوڑے سے جو پلس پوائنٹس دیکھے ہیں. ڈرا بیک اگر میں کہوں تو ڈرا بیک مریم نواز کے اندر ایک تو ان ایکسپیرینس ہے, دوسرا مریم نواز جو ہیں وہ اس بات کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے, یہ عام طور پہ جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ وہی کام کر چکے ہوں, اور یہ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, بزنس میں دیکھ لیں, جابز میں دیکھ لیں, اگر کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا بچہ ہے, وکیل ہے وکیل کا بچہ ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت ایڈڈ پریشر ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر کہ جی اس کا باپ بھی یہ کام کر چکا ہے. اب مریم نواز کے والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, چاچا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, تو پورا خاندان جو ہے نا وہ ایکچولی اس فوکس کے ساتھ رہے گا مریم نواز کے اوپر. تمام تر جو لینز ہے وہ اس بات کو چیک کرے گا کہ کیا مریم نواز اسی طرح پرفارم کر پاتی ہیں نہیں, تو یہ ایک ایڈڈ پریشر ہے ان کے اوپر. مجھے جہاں تک فیل ہوتا ہے مریم نواز از آلویز ویری کوشش کہ کیا مجھے وہ مقام مل رہا ہے جو میرے چاچا کو ملا یا جو میرے باپ کو ملا, مجھے کیا اسی طرح لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں. شی از ویری کوشش اباؤٹ دیز تھنگس. اس کے علاوہ چاہے یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں, لیکن میں آپ کو جو میرے پاس سورسز کے حوالے سے خبر ہے یا کبوتروں کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز ہمیشہ جاتی عمرہ میں رہتے ہوئے اس بات کی ان کو بہت فکر ہوتی ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا کچھ چل رہا ہے. اب یہ ماڈل ٹاؤن جب میں کہہ رہا ہوں نا ماڈل ٹاؤن میں کیا کچھ چل رہا ہے, تو ماڈل ٹاؤن سے مراد یہ ہے کہ شہباز شریف کے گھر میں کیا چل رہا ہے اور وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں, دونوں بھائیوں کے جو فیملیز ہیں, ان میں ایک رائیولری موجود ہے, خاص طور پہ یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے یعنی کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز والی جو جنریشن موجود ہے, ان کے اندر آپس میں رائیولری ہے. آپ نوٹ کیجئے گا, میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آخری دفعہ میرا خیال میں اگر آپ نے اس پورے خاندان کو اکٹھے دیکھا ہے تو وہ 21 اکتوبر کے جلسے کے اندر آپ نے دیکھا تھا, جہاں پہ مریم نواز, حمزہ شہباز, نواز شریف, شہباز شریف چاروں ہی جو ہے وہ اس کے اوپر موجود تھے. اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے یا تو تینوں موجود تھے یعنی کہ نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز, حمزہ شہباز مسنگ تھے. اس کے بعد منشور جس دن لانچ ہوا مسلم لیگ نون کا, حمزہ شہباز ایبسنٹ. اس کے بعد بالکنی کے اندر وہ جو وننگ سپیچ ہوتی ہے الیکشن نائٹ کے والے دن, اس میں بھی جو ہے حمزہ, بلکہ الیکشن والے دن تو نہیں, اس کے اگلے دن ہوئی تھی, تو اس میں بھی حمزہ شہباز مسنگ. اب تک یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ عہدہ دیا جا رہا ہے, حمزہ شہباز مسنگ. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر جو ہے وہ فرکشن موجود ہے, فیکشنز موجود ہیں اس کے اندر. تو مریم نواز کے اوپر ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اس چیز کا ہوگا کہ وہ کیسا پرفارم کرتی ہیں اور کیا وہ اپنے کزن یعنی کہ حمزہ شہباز سے بہتر پرفارم کرتی ہیں یا نہیں. حمزہ شہباز کا فیملی کے اندر جو ایکچولی بریکنگ پوائنٹ آیا تھا نا, جس کے بعد میری اطلاع کے مطابق وہ سویئر ڈپریشن میں چلے گئے تھے, اور ڈپریشن ان کو اس بات کا تھا کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تھا اور حمزہ شہباز آئے تھے. ان کے مطابق ایک تو بہت کم ٹائم تھا جس کے اندر جو ہے ان کو ایویلیویٹ کیا گیا, اور بہت پریشر تھا ان کے اوپر, اور ان کو جتنی سپورٹ چاہیے تھی وہ ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی. تو حمزہ شہباز فیلز لائک اے نیگلیکٹڈ چائلڈ رائٹ ناؤ ان دا شریف فیملی. تو اور سننے میں آیا کہ بڑے میاں صاحب بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز سے اس وقت کچھ زیادہ خوش نہیں تھے کہ یہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے. تو مریم نواز کے لیے جو ہے نا ایک ٹیسٹ کیس سامنے ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حمزہ شہباز سے بہتر کر کے دکھانا ہے. کزن رائیولری جو ہوتی ہے نا, وہ کزن رائیولری آپس میں موجود ہے. تو یہ بات ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ مریم نواز کی جو اسٹرینتھ ہے, اب ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری چیز کے دوران نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. نواز شریف کوئی ڈری نہیں ہے, پریشان نہیں ہوئی. 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے واپس آنا تھا, اور یہاں پہ ان کو پتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس جا رہی ہوں, ماں میری جو ہے وہاں پہ ہسپتال کے اندر ہے, لیکن میں نے جیسے ہی جانا ہے تو مجھے ریسٹ کر لیا جائے گا. شی نیو اٹ. لیکن اس کے باوجود وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں,
اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہ تھیں اس ساری چیز کے دوران نواز شریف صاحب بیمار ہوئے, جیل کے اندر تھے, اس کے بعد وہاں سے نکلنا اور انگلینڈ جانا, مریم نواز اسٹیڈ ان پاکستان, اور مریم نواز نے اس کے بعد اپنے والد کی لیگیسی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور جیسے بھی بڑھایا. اور آج اگر نون لیگ کے اندر کسی کو بھی سب سے بڑا کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے تو وہ ان دونوں باپ بیٹی کو ہی کہا جاتا ہے. تو یہ جو پاپولس جو اسٹرینتھ ہے نا وہ مریم نواز کے پاس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا وہ پاپولر ووٹ بینک سے نہیں ہوتی, وہ آپ نے کام کر کے دکھانے ہوتے ہیں. اٹ از ایبسلیوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. جلسوں کے اندر اگلے کو لتاڑنا, اگلے کے یہ کہہ دینا کہ جناب تو نے کچھ نہیں کیا, ہم کر کے دکھائیں گے, کہنا بہت آسان ہے. لیکن جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو اور آپ نے اس پہ ڈیپینڈ کرنا ہو, وہ ایک بالکل ڈفرنٹ بال گیم ہے. اس کے بعد جب اپوزیشن آپ کے اوپر حملے کرے, عمران خان جیسا بندہ جو بڑی ایک اسٹرانگ نروس کا بندہ ہے, آپ عمران خان کی بات دیکھیے کہ انہوں نے آخری وقت تک, جب تک وہ پی ایم کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آخری وقت تک اس بات کا گلہ تھا کہ جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا اس دن اپوزیشن نے میرے پہ ہوٹنگ کی تھی. یہ بات انہوں نے 3.5-4 سال اپنے پلے باندھ کے رکھی کہ مینوں نہیں پتا میرے نہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اپوزیشن کا ایسا پریشر ہوتا ہے. اور جب آپ یوں کر کے دیکھیں نا, مطلب آپ حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوں اور دوسری سائڈ کے اوپر دیکھیں کہ 100 بندہ آپ کے خلاف ہوٹ کر رہا ہے اور آپ کے سامنے کر رہا ہے, آپ کو تانے تشنے دے رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, اور آپ نے برداشت کرنا ہے. تو مریم نواز نے ابھی تک یہ سب کچھ نہیں دیکھا. مریم نواز نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں, ہوم کراؤڈ کے اندر کھیلی ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم جیسے لوگوں کے سامنے انٹرویو دیے ہیں, لیکن ابھی تک اپوزیشن کا ایز سچ آمنا سامنا نہیں کیا ہوا. تو دس ول بی اے ٹیسٹ فار ہر آف ہر نروس کہ وہ کیسا پرفارم کرتی ہیں. اس ساری چیز کے بعد دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے, ظاہری بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو سی ایم کے پی کے اندر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے جلسوں کے اندر خاص طور پہ مریم نواز کے حوالے سے بڑی نازیبا قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں. کبھی ان کے چہرے کو لے کے, کبھی ان کے میک اپ کو لے کے, اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ, اقتصادی رابطہ کونسل جو ہے, اس کے اندر جو تمام چیف منسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے. یعنی یہ موقع ایک آئے گا جس میں مریم نواز اور علی امین گنڈا پور موسٹ پرابلی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, لیکن obviously وہاں پہ وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے چاچا بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, شہباز شریف. تو دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری آکورڈ کہ کے پی کے چیف منسٹر اور پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. بٹ obviously یہ تو پھر آپ کو فیس کرنا ہے, اگر آپ کو کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو, آپ نے پھر بھی اس کو فیس کرنا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اگر مریم نواز جو ہے وہ پہلی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں, خاتون وزیر اعلیٰ, تو ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 2 خاتون وزیر اعلیٰ ہوں. جی ہاں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس لیے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوئے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہوئے تو فریال تالپور صاحبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کی اگلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں. وی ڈونٹ نو, ابھی obviously یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن جو فیوریٹ نام لیے جا رہے ہیں اس میں ناصر حسین شاہ کا نام بھی ہے, مراد علی شاہ کا نام بھی ہے, یہ نام سارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. سو دس کوڈ بی ریئر موومنٹ کہ پاکستان کے 2 وزیر اعلیٰ مرد ہوں اور 2 وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خواتین ہوں. We could actually see that. تو this is going to be very very interesting. تو یہ نیا سفر اب شروع ہونے لگا ہے. البتہ یہ جو شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو پھینکا ہوا کارڈ تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے, اس میں یہی امپریشن یہی جا رہا ہے کہ یہ بڑی ایک ویک حکومت ہوگی. اور میں نے پچھلے ذکر بھی کیا, اس کے بعد تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تھوڑا سا میں نے ادھر ادھر فون کھڑکائے, میں کہ بھائی جان یہ گارنٹی کنے دیتی یہ نہ ہونا, مطلب یہاں پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سیڑھی رکھے, شہباز شریف صاحب یوں کر کے سیڑھی پہ درخت کے اوپر چڑھ جائیں تو پچھوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیڑھی کھینچ لے, شہباز شریف صاحب اوپر کے اوپر ہی رہ گئے, نیچے ہی نہیں آ سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے خبر ملی ہے کہ جناب وہی طاقتیں جنہوں نے اب تک نون لیگ کے لیے جو ہے وہ علادین کے چراغ کا کام کیا ہے, وہی طاقتیں جو ہیں وہ اس سیٹ اپ کو آگے بھی لے کے چلیں گی. اور میری اطلاع کے مطابق میں ابھی تو اسمبلی جو ہے وہ مطلب سیشن میں آئی بھی نہیں ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ بتا دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ جی تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہے گی. ہلکی پھلکی موسیقی سے مراد کہ 15-20 دن مہینے کے اندر ایک آدھا جو ہے وہ پیپلز پارٹی ذرا لتاڑ دیا کرے گی ذرا نون لیگ کو, یہ نہیں کیا آپ نے, وہ نہیں کیا, نہیں بول دے آئے گی کتا یہ, لیکن سپورٹ جو ہے وہ برقرار رہے گی جب تک وہ چاہیں گے. وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ جب تک وہ چاہیں گے تب تک ستے خیران ہیں.
دوسری بات یہ کہ ان رپلائی آخر نون لیگ دے کیا رہی ہے. سننے میں آیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کی سلاٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سلاٹ اور پریزیڈنٹ کی سلاٹ یہ جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی اور یہ پیپلز پارٹی کو آفر کی جائے گی. بلکہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں پوچھا بھی گیا شہباز شریف صاحب سے کہ کیا یہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیا یہی اس ملک کے اگلے صدر ہونے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے صرف اتنا سا جواب دیا کہ آپ کو جلد اچھی خوشخبری ملے گی. بس کلیئر کٹ انہوں نے نہیں کہا, جبکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید وہ کہہ دیں گے جب زرداری صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ ہاں جناب آپ کے ملک کے اگلے صدر اے میرے نال ہی بیٹھے ہیں. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا بس آپ کو اچھی خوشخبری ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا بھی چھوٹا سا دل کر رہا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ ذرا صدر بنوں. وہ آج کل ذرا تھوڑے سے ناراض ہو گئے, میں 1-2 دن سے یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ تھوڑے سے ناراض ہیں, اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ شاید سی ایم بلوچستان کی سیٹ جو ہے وہ ان کو آفر کر دی جائے کہ اچھا پائن تسی پھر لے لو تاکہ ساری خوش. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر یہ سارا سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پنجاب کے اندر نون لیگ, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی, کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف, تو بلوچستان میں JUF سارے خوش, اور گورنر سندھ کا عہدہ MQM کو آپ دے دیں گے تو MQM بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے گی. تو سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. ابھی تک جو سب سے بڑا لاس جو مجھے نظر آتا ہے وہ بیچاری جماعت اسلامی کا نظر آتا ہے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ جناب جماعت اسلامی کو جو ہے وہ حکومت میں ہم شامل کریں گے, وہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر جماعت اسلامی KP کی پوری اسمبلی سے ہی فارغ ہو گئی. 2 ممبر ان کے جو ہے وہ پرسوں فارغ ہوئے, اور کل جو ہے وہ ایک اور بندہ ری کاؤنٹنگ کے اندر وہ بھی اٹھ گیا جائے. تو جماعت اسلامی کا نام و نشان جو ہے وہ KP کی اسمبلی سے نکل گیا. تو اب حکومت کرنی کدھر ہے؟ باقی تو کسی بھی اسمبلی کے اندر حکومت ہے نہیں. تو جماعت اسلامی جو ہے میری نظر میں بہت زیادہ گھاٹے کے اندر رہی ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب, ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دل میں افسوس ہوتا ہے کہ 5,500 ووٹ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب مریم نواز اگر نیچے پنجاب اسمبلی کے اندر آ گئیں, جو کہ آ رہی ہیں اوبیسلی, انہوں نے CM بننا ہے, تو ان کی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہوگی, وہ ان کو چھوڑنی پڑے گی. تو وہ اگر چھوڑی جاتی ہے تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہاں سے ری الیکشن ہوگا پھر, اور خواجہ سعد رفیق جو ہے ضمنی انتخابات وہاں پہ لڑیں گے کیونکہ وہ ہار گئے تھے لطیف کھوسا صاحب سے. تو خواجہ سعد رفیق کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا, اور وہ ضمنی انتخاب کے ذریعے جو ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب پچھلے الیکشن میں بھی ضمنی انتخاب کے ذریعے اسمبلی میں آئے تھے. تو اس مرتبہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبلی اس طرح جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پہنچیں گے. لیکن آج کی یہ جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو اس ملک نے آخری دفعہ وزیر اعظم دیکھ لیا ہے, اور اب شاید یہ موقع جو ہے دوبارہ نہ آئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.